نہ دیتے ہوئے ایک واقعے کی طرف چلتے ہیں جو ہمیں بہت زیادہ متاثر کرتا ہے، ہم ہی کو نہیں بلکہ کائنات انسانی کو متاثر کرتا ہے۔ آج غریبوں کا کون پرسان حال ہے؟ غریبوں کا کون پرسان حال ہے؟ غریبوں کی طرف کون متوجہ ہونے والا ہے؟ یاد رکھیں، سفید پوش لوگ اللہ اکبر غریبوں کے حق کی بات تو کرتے ہیں، لیکن جب غریب اپنا حق مانگنے کے لیے آتا ہے تو غریب کو ٹھوکروں سے جو ہے وہ ہٹا دیا جاتا ہے، راستے سے ہٹانے کی کوشش کی جاتی ہے، حق تک نہیں دیا جاتا۔ لوگ عطا کیا کریں؟ لوگ حق بھی نہیں دیتے۔ عطا اور حق میں فرق ہے، حق لوگ نہیں دیتے، عطا کیا کریں گے؟ اللہ اکبر۔ لیکن مصطفیٰ جان رحمت نے، حق تو اپنی جگہ ہے، مصطفیٰ جان رحمت نے غریبوں کو عطا کیا، غریبوں کو نوازا۔ مثال کے طور پہ دیکھیں، مکے کی سرزمین پر اونچ نیچ اور برادریوں میں انسانوں کو تقسیم کر دیا گیا تھا۔ مصطفیٰ جان رحمت نے حبشی اور عربی کو ایک مقام پہ کھڑا کر کے بتا دیا، نہ حبشی کو عربی پہ فضیلت ہے، نہ عربی کو حبشی پہ فضیلت ہے۔ کسی کو عربی اور عجمی ہونے کی بنیاد پر ایک دوسرے پہ فضیلت نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ہندوستان میں غریب نواز نے یہی کیا کہ اللہ اکبر، یہ نیچ ذات کا ہے، یہ اونچ ذات کا ہے۔ غریب نواز نے ختم کر دیا، فرمایا کلمہ پڑھ لو اور سب کے سب ایک صف میں کھڑے ہو جاؤ۔ اسی لیے سرکار غریب نواز کے ہاتھ پر 90 لاکھ لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ تاریخ میں یہ جو بات ہے بڑی اہمیتوں کی حامل ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھو، جس کو کوئی نہیں پوچھتا تھا اسے میرے نبی پوچھتے تھے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کیسے رحم کرتے تھے، اس طرف چلے ہم، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ کس طریقے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کی فریاد رسی کی جن کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ مثال کے طور پر ایک خاتون، اللہ کے رسول علیہ السلام کی محفل واعظ سجی ہوئی تھی، اللہ کے پیارے محبوب مصطفیٰ جان رحمت خطاب فرما رہے تھے۔ میں اپنے جوانوں سے خصوصی توجہ چاہتا ہوں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف نماز عبادت ہے، صرف روزہ عبادت ہے، صرف حج عبادت ہے، صرف صدقہ عبادت ہے۔ یاد رکھنا، ساری عبادتوں کی اہمیت اپنی جگہ ہے، مگر اللہ کے بندوں کا رسپیکٹ، اللہ کے بندوں کا خیال کرنا، اس کا مقام ہی جدا ہے، اس کا مقام ہی جدا ہے۔ فرمایا گیا اللہ کے قریب جانے کا راستہ، اللہ کے قریب جانے کا راستہ لوگوں کے دل سے ہو کر گزرتا ہے۔ اللہ کے قریب جانے کا راستہ لوگوں کے دلوں سے ہو کر گزرتا ہے۔ جو لوگوں کے دل خوش کرنے کے سزاوار نہیں ہیں، یا جو لوگوں کے دل خوش نہیں کرتے، وہ کبھی اللہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ تہجد گزار بن جائیں، رمضان المبارک کے علاوہ ایام 20 کے روزے یعنی 13، 14، 15 کے ہر مہینے روزے رکھیں، 3 مہینے کے روزے رکھیں، پیر اور جمعرات کے روزے رکھیں۔ اگر دلوں کو خوش کرنے کا تصور آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کبھی اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ جب تک کہ مخلوق سے محبت نہیں کرو گے، خالق کی محبت تمہارے دلوں میں کبھی پیوست نہیں ہو سکتی۔ میری قوم کے وہ جوان جو آج ہاتھوں میں تسبیحاں لے کر کے اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں، یا چہروں پہ داڑیاں سجا کر اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں، اور ماں باپ کو خوش نہیں کر سکتے، بہن بھائیوں کا حق ادا نہیں کر سکتے، پڑوسیوں کو ان کے حقوق نہیں دے سکتے، بیوی کو ان کے حقوق نہیں دے سکتے، ان لوگوں کو سوچنا چاہیے قیامت کے دن آپ کے نامہ اعمال میں نیکی کا وہ تصور نہیں ہوگا جو آپ دے کر کے بیٹھے ہیں۔ آج ایک انسان دوسرے انسان کو عزت نہیں دے رہا ہے، ایک انسان دوسرے انسان سے محبت نہیں کر رہا ہے، خود غرضی کا دورہ ہے۔ دوستیاں بھی ہوتی تو خود غرضی کے لیے، شادیاں بھی ہوتی تو خود غرضی کے لیے، شادیاں بھی خود غرضی کے لیے ہو رہی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
بلکہ حالت یہ ہے ایک دوسرے کے ساتھ شادی کر لی جائے اور شادی کرنے کے بعد اگر بیوی بیمار ہو جائے, اس کی طبیعت اچھی نہ رہے, تو اس کو طلاق دینے کی بات کی جاتی ہے. بلکہ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ سالن میں نمک زیادہ ہو جائے تو بھی طلاق دے دی جاتی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کسی بھی بہانے سے طلاق دے دی جاتی ہے. گویا کہ جوانی میں اللہ اکبر گل چھرے اڑا کر کے بیویوں کو طلاق دے دی جاتی ہے. چلو دوسری کر لیں گے, دوسری کو طلاق دے کر تیسری کر لیں گے. اللہ اکبر, یعنی کسی کی زندگی سے کھلواڑ کیا جاتا ہے. بہت سارے جوان وہ بھی ہیں, بہت سارے جوانوں کی جوانی وہ بھی ہیں کہ اللہ اکبر اپنی ہوس کے لیے, اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے کسی لڑکی کو محبت کے جھانسے میں پھنسا کر کے, محبت کے جال میں پھنسا کر کے اس سے ناجائز تعلقات قائم کیے جاتے ہیں, اور پھر اس سے زنا کر کے, اس سے بدکاری کر کے, اس کی آبرو کے ساتھ کھیل کر کے پھر اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور پھر کسی اور کے ساتھ شادی کر لی جاتی ہے. یعنی اس کی زندگی سے, اگر میں اپنے لہجے میں گفتگو کروں, اس کی زندگی سے کھیلا جاتا ہے, اس کی زندگی کو تباہ کیا جاتا ہے, اس کی زندگی کو برباد کیا جاتا ہے. آج میں ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. وہ جوان جو ہوس پوس پرستی کا شکار ہے, وہ جوان جو ہوس میں مبتلا ہیں, وہ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ اکبر, دنیا کا کوئی انسان اگر ہوس پرستی کا شکار ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کسی کی زندگی سے کھیل جاؤں گا اور زندگی سے کھیلنے کے بعد پھر قدرت مجھ سے امتحان نہیں لے گی, پھر قدرت مجھ سے سوال نہیں پوچھے گی. اچھی طرح یاد رکھنا, قدرت نے پیدا کر کے تمہارے حوالے نہیں کر دیا کہ جس پہ چاہو ظلم کرو, جس کے ساتھ چاہو حواس پرستی کرو, جس کے ساتھ چاہو اس کی زندگی کو یوز کرو, اس کی زندگی کا مس یوز کرو, اس کی زندگی کا استعمال کرو. یاد رکھنا, جب تم کسی کی زندگی سے کھلواڑ کرتے ہو تو اس کے ماں باپ کو اتنی تکلیف نہیں پہنچتی جتنی تکلیف اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہنچتی ہے. آپ سمجھتے کیا ہیں اللہ اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہے؟ کوئی بندہ ہو, چاہے شرابی ہو, چاہے چور ہو, چاہے جواری ہو, چاہے بے نمازی ہو, اللہ کتنی محبت کرتا ہے. دیکھو اللہ کی محبت کا انداز سب سے الگ الگ ہے. جو نیک ہیں ان سے محبت کا انداز الگ ہے, لیکن جو گنہگار ہیں میری طرح ان سے بھی محبت ہے اس کو. کیوں محبت ہے؟ کیونکہ اس نے بنایا ہے. وہ اللہ کی تخلیق ہے, تخلیق اللہ نے اس کو بنایا ہے. دھیان دینا, اللہ نے بنایا ہے مطلب خالق ہے اللہ ان کا. کن کا؟ انسانوں کا. اللہ نے بنایا ہے. اب میں اہل علم کی توجہ چاہتا ہوں. جو جس کو بناتا ہے, توجہ ہے آپ کی, جو جس کو بناتا ہے وہ اس سے پیار کرتا ہے. جو جس کی تخلیق کرتا ہے وہ اس سے پیار کرتا ہے. ایک شاعر جس نے شعر کی تخلیق کی ہو, ایک شاعر جس نے شعر لکھا ہو, اس کی موجودگی میں اگر کوئی پڑھنے والا شعر غلط پڑھ دے تو اندر سے اس کی روح تڑپ جاتی ہے, اس کا دل بے چین ہو جاتا ہے. میرے لکھے ہوئے شعر کو یہ بگاڑتا کیوں ہے؟ وہ شعر صرف غلط پڑھنے پہ تڑپ جاتا ہے. نادان جو شعر کی تخلیق کرے اگر پڑھنے میں بگاڑ دیا جائے تو شاعر تڑپ جاتا ہے. اللہ تو خالق انسان ہے, اگر انسان پہ کوئی ظلم کرے تو اللہ کو کتنی اذیت ہوتی ہے. یہی درس انسانیت دینے کے لیے غریب نواز مدینے سے ہندوستان تشریف لائے تھے. ہمارے مذہب میں صرف نماز پڑھنا عبادت نہیں ہے, انسان کی عزت کرنا, انسانیت سے پیار کرنا یہ بھی عبادت ہے, بلکہ یہ بڑی عبادت ہے. اللہ اکبر. تو عرض یہ کر رہا تھا, آج نوجوان لڑکے یا لڑکیاں بھی ایک طرف کی بات نہیں کرتا. اگر کوئی کسی کی زندگی سے کھلواڑ کرتا ہے, ایک حدیث سنو, دل کے کانوں سے سنو ایک حدیث. اور کچھ وہ بھی جوان ہیں شادیاں کر لیتے ہیں, پھر نشے میں مبتلا ہو گئے, شراب پینے لگے,
بچوں کی زندگی سے کھلواڑ ہو رہا ہے، بچوں کی تعلیم پر توجہ نہیں، بیوی کی زندگی سے کھلواڑ ہو رہا ہے، اس کے حقوق پر توجہ نہیں. یوں تو ان کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہے. اور مسلم معاشرے میں نشہ عام کیا جا رہا ہے، سستا بیچا جا رہا ہے، مفت میں نشے کی چیزیں مسلم معاشرے کے اندر ڈالی جا رہی ہے کہ کسی طرح تم نشے میں مبتلا ہو جاؤ، تمہارے بچے نشے میں مبتلا ہو جائیں. بار بار کا رونا ہے. لوگوں کو کہا جاتا ہے یہ نشے کے تم کو کیوں عادی بنانا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو ڈر ہے تم نشہ کر کے پڑے رہو، کیونکہ وہ جانتے ہیں جس دن تمہیں ہوش آئے گا پھر تم کسی کو سنبھلنے نہیں دو گے. جس دن تم پڑھو گے پھر کوئی تم سے آگے نہیں بڑھ سکے گا. جس دن تم تجارت کرو گے تم سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکے گا. جس دن تم سیاست کرو گے اس دن کوئی تم سے آگے نہیں بڑھ سکے گا. اس لیے نہ تمہیں پڑھنے دینا چاہتے ہیں، نہ تجارت کرنے دینا چاہتے ہیں، نہ تمہیں سیاست کرنے دینا چاہتے ہیں. کیونکہ تمہاری سیاست وہ ہے کہ آج تک 1400 سال پہلے جو تم نے سیاست کی تھی آج تک وہ تمہاری سیاست کو حیرت سے تک رہے ہیں. واللہ 1450 سال بیت چکے ہیں. نبی نے ایک ایسا سیاستداں دنیا کو دیا تھا جس نے 3 بر اعظموں پر اسلام کا پرچم لہرایا تھا. اور جیسا سیاستداں دنیا کا کوئی سیاسی ایوان پیش نہ کر سکا، اور اگر پیش